ایک دور کا شہر جہاں کے لوگ اپنی زندگی اللہ پر بھروسہ کر کے گزار رہے تھے، مگر ان کے رستہ میں ایک ایسا بادشاہ تھا جو صرف اپنی مرضی چلاتا تھا۔ بازاروں میں لوگ چپکے سے رو رہے تھے اور غریب عوام اپنی مصیبت اور ظلم کی شکایتیں صرف اللہ سے کرتے تھے۔ او اللہ، میری مدد کر، مجھے حلال رزق عطا فرما اور میرے بچوں کی حفاظت کر۔ میرا صبر اور دعا کبھی ضائع نہ ہو۔ ہر گلی اور چوراہا سناتا تھا صرف غم اور چیخ سے۔ ہر مصیبت کے باوجود لوگ صرف اللہ کی رحمات کا انتظار کر رہے تھے۔ شہر کا بادشاہ اپنی حکومت میں مشہور تھا، مگر اس کی حکومت ظلم اور ناانصافی سے بھری تھی۔ اس کے فیصلے لوگوں کے لیے مصیبات اور در کا سباب بن جاتے۔ ہر وقت اس کے چہرے پر غصہ اور حکومت کا جذبہ دکھائی دیتا، اور لوگ ڈرے ہوئے اس کے سامنے چل رہے تھے۔ میں اپنی مرضی سے فیصلے کروں گا، جو میرا حکم نہ مانے اس کا انجام بھگتنا ضروری ہے۔ لوگ چپکے سے اپنی شکایتیں اللہ سے کرتے، لیکن بادشاہ کی ظلم بھری آنکھوں میں انصاف کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ہی اس کا عقل مند وزیر اس کے سامنے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کرتا تاکہ بادشاہ اپنی غلطی سمجھ سکے۔ شہر میں ایک عقل مند وزیر بھی تھا جو اپنی حکمت اور صبر کے ذریعے بادشاہ کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کرتا۔ وزیر کی آنکھوں میں سمجھ اور شفقت کا نور تھا، اور اس کے لفظوں میں ایسے پیغام تھے جو صرف بادشاہ کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے رہنمائی کا سبب بنتے۔ میرے بادشاہ، اگر آپ ظلم اور ناانصافی کو روکیں گے تو صرف عوام خوش نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی حکومت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ مگر بادشاہ اکثر وزیر کی بات کو اگنور کرتا۔ پھر بھی وزیر ہر وقت صبر اور حکمت سے اس کو سمجھاتا رہتا تاکہ بادشاہ اپنی غلطیوں کا احساس کر سکے اور عوام کے لیے انصاف اور امن لا سکے۔ غریب عورت اپنی مصیبت اور حالت کے باوجود حلال رزق کے لیے محنت کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان اور اداسی تھی، مگر دل میں اللہ پر پورا یقین اور صبر تھا۔ او اللہ، میری مشکل آسان کر، میرے بچوں کو حفاظت دے اور مجھے ہر برائی سے بچا۔ روزانہ کام کرتے کرتے بھی اس کی دعاؤں میں ایک عجیب قوت اور امید نظر آتی۔ لوگ اس کی ہمت اور صبر سے پربھاوت ہوتے اور اسے ایک مثال سمجھتے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو لوگوں اور غریب بیوہ کے لیے نقصان کا سبب بن گیا۔ اس فیصلے سے شہر میں ٹینشن اور غم کا ماحول بن گیا، اور لوگ ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ یہ فیصلہ میرا حکم ہے، جو اس کے خلاف جائے اس کا انجام بھگتنا ضروری ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ڈر اور بے چینی بڑھ گئی۔ بیوہ عورت بھی پریشان تھی، لیکن اس کا یقین اللہ پر اب بھی مضبوط تھا۔ شہر میں ہر طرف اندھیروں اور اداسی کا راج تھا۔ وزیر نے بادشاہ کے سامنے شفقت اور حکمت سے اپنی بات رکھی۔ اس کو سمجھایا کہ ظلم اور ناانصافی صرف لوگوں کو نہیں بلکہ اس کی حکومت کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ ہر لفظ میں اس کی صبر اور عقل کا نور نظر آ رہا تھا۔ میرے بادشاہ، اگر آپ انصاف اور حکمت سے فیصلے کریں گے تو لوگ خوش ہوں گے اور آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برے نتیجے تک لے جاتا ہے۔ بادشاہ اکثر وزیر کی بات اگنور کرتا، لیکن وزیر کی ہمت اور صبر نے اس کے دل میں دھیرے دھیرے اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ غریب بیوہ اپنی مصیبت کے باوجود اللہ سے پوری ایمانداری اور دل سے دعا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے چہرے پر امید کا نور دونوں ساتھ تھا۔ او اللہ، میری ہمت اور صبر کو برقرار رکھ، میرے بچوں کو حفاظت دے اور میرے دکھ دور کر۔ صرف تیری رحمات سے ہی میرا حال سدھر سکتا ہے۔ اس کی دعاؤں کی طاقت اتنی مضبوط تھی کہ شہر میں چھپی ہوئی امید اور روشنی کا احساس ہونے لگا۔ لوگ اس کی ہمت اور یقین سے پربھاوت ہوئے اور سوچا کہ سچائی اور صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ بادشاہ کو ایک چھوٹا سا نقصان یا چیلنج سامنا کرنا پڑا جو اس کے فیصلے اور حکومت پر اثر ڈال رہا تھا۔ شہر کے لوگ اس غم اور ٹینشن کو محسوس کر رہے تھے، اور بیوہ عورت بھی اپنی مصیبت میں پھر سے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید میری حکومت کے فیصلے اتنے بہتر نہیں تھے، بادشاہ نے سوچا۔ وزیر ہر وقت اس کے ساتھ تھا اور صبر اور حکمت سے اسے گائیڈ کر رہا تھا تاکہ بادشاہ سمجھ سکے کہ ظلم اور ناانصافی کا انجام اکثر برے نتیجے تک لے جاتا ہے۔ بادشاہ دھیرے دھیرے سمجھنے لگا کہ اس کا ظلم اور ناانصافی صرف عوام کے لیے نہیں بلکہ اس کی خود کی حکومت کے لیے بھی نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے چہرے پر افسوس اور ریگریٹ کا اثر دکھنے لگا۔ میں نے اتنا ظلم کیا، کتنی غلطیاں کی، کیا میں اب اپنی غلطی سدھر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے اپنے دل سے سوچا۔ وزیر کی باتوں اور بیوہ عورت کی صبر اور دعا کا اثر دھیرے دھیرے بادشاہ کے دل میں نظر آنے لگا۔ شہر میں لوگوں کے لیے انصاف اور امن کا راستہ پھر سے کھل رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور انصاف اور حکمت سے فیصلے کرنا شروع کیا۔ شہر میں لوگ خوشی اور راحت محسوس کرنے لگے اور بیوہ عورت کے چہرے پر مسکان واپس آ گئی۔ اب میں اپنی حکومت صرف انصاف اور سچائی پر چلاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، بادشاہ نے دل سے کہا۔
वाजिर ने खुशी और तसल्ली से देखा कि शहर में अमन और सुकून का माहौल फिर से बर्पा हो रहा है। अवाम के चेहरे पर मुस्कान और दिल में शुक्र का जज्बा वापस आ गया। गरीब औरत और अवाम खुशी और सुकून के साथ जी रहे थे। शहर में इंसाफ और अमान का माहौल फिर से बर्पा हो गया और सब ने समझा कि सब्र और हिकमत से हर जुल्म और इम्तिहान का अंजाम सुधार जा सकता है। अल्लाह की रहमत और दुआओं का फल हमेशा सही वक्त पर मिलता है। सब्र और सच्चाई से इंसाफ का रास्ता हमेशा खुला रहता है, लोगों ने अपने दिल से सोचा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह पर यकीन, सब्र और हिकमत से हर मुसीबत का हल मिलता है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का अंजाम हमेशा बुरे नतीजे तक जाता है और सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।